بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی اس ویڈیو میں، اس محفل میں، اس نشست میں آپ کو مختصر سا ایک عمل ایسا بتلاؤں گا جو تمام عملیات کا سرتاج اور بادشاہ ہے۔ یوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کو 3 اسم ہیں، اللہ الرحمن الرحیم، لیکن جو بندہ اس کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ 3600 اسماء حسنہ کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ انسان اگر اپنی آخرت کا خیال رکھ کر اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے اس عمل کو پڑھے تو دنیا بھی اور آخرت بھی اس کے لیے منتظر ہیں۔ لوگ جنت کے لیے بے شمار سامان پیدا کرتے ہیں اور دوزخ کو یوں آسانی سمجھ لیتے ہیں، لیکن جتنی کوشش انسان دوزخ کے لیے کرتا ہے اتنی جنت کے لیے نہیں کرتا، اور دوزخ یوں ایسے راہ میں پڑی ہوئی نہیں مل جاتی، اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، آپ کی اپنی سوچ، میری اپنی ایک سوچ۔ آپ دیکھیے کہ جنت کے لیے صرف آپ ایک سچ بولنا شروع کر دیں، صرف ایک سچ، اور کوئی عمل نہ کریں، یہی سچ السندھ کو ینجی، سچ جو ہوتا ہے وہ نجات دیتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسا عمل بتلا دیجئے جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا سچ بولو۔ اس شخص کے اندر بے شمار برائیاں تھیں، وہ شرابی بھی تھا، وہ زانی بھی تھا، وہ سود خور بھی تھا، وہ حرام خور بھی تھا، یعنی کون سی ایسی برائی تھی جو اس کے اندر نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا سچ بولو۔ ظاہر تو بڑا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن جب وہ شراب پینے جاتا تو یہی بات اس کو مانے آ جاتی، آڑے آ جاتی کہ آپ سے سامنا ہوگا تو پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ آپ نے سچ بولنے کی ہدایت کی، لہذا اس نے شراب کو چھوڑ دیا، پھر اس نے کباب کو چھوڑا، پھر اس نے شباب کو چھوڑا، یعنی ہر وہ برائی جو اس کے اندر پائی جاتی تھی سب کو چھوڑ دیا۔ ایک عمل اس کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ کون سا اسلام اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا تقرئ السلام و تطعم الطعام، سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ چھوٹا سا عمل جنت مل گئی، لیکن دوزخ کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ کا نافرمان ہونا پڑتا ہے، رسول کا نافرمان ہوتا ہے، شریعت کو پس پش ڈالا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، حرام کھایا جاتا ہے، سود کھایا جاتا ہے، شراب پیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے کام جب کریں گے پھر دوزخ، کرنے سے پہلے جنت ہی جنت ہے۔ تو اس لیے یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، آپ اسے کر لیں تو بڑے بڑے مصائب سے، پریشانیوں سے، بے روزگاریوں سے، رزق کی تنگی سے، رشتہ داروں کے اندر تعظیم و تکریم کے لحاظ سے، خاندان اور معاشرے کے اندر خوشحال اور امیرانہ زندگی گزارنے کے لیے یہ عمل بہت ضروری ہے تو معمولی سا عمل، لیکن فوائد اور برکات کے لحاظ سے بہت عظیم الشان ہے۔ نوچندی جمعرات کا روزہ رکھے اور روزہ افطار کھجور اور روغن زیتون سے کرے، کسی دونوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ، یا تو روغن زیتون کے ساتھ کرے یا کھجور کے ساتھ، وہ تو کھجور کے ساتھ ہوتا ہی ہوتا ہے،
لیکن بعض لوگ نمک کے ساتھ پانی کے گھونٹ کے ساتھ کوئی بھی چیز چڑھ جائے، یہ خاص ایک ہدایت ہے زیتون کے تیل یا کھجور کے ساتھ وہ کریں۔ پھر مغرب کے نماز کے بعد، روزہ افطار کرنے کے بعد وہ نماز پڑھے گا، اور مغرب کی نماز کے بعد 121 مرتبہ 121 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر عشاء تک بلا تعداد لا تعداد پڑھتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی گنتی وغیرہ نہ کرے، لیکن مغرب کے بعد روزہ افطار کرنے کے بعد 121 بار وہ ضرور پڑھے، اور عشاء کی اذان ہونے تک، نماز ہونے تک وہ بلا تعداد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے، اور جب عشاء کی نماز پڑھ جائے تو پھر سو جائے۔ اگر اسے نیند نہ آئے تو یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا پڑھتا سو جائے۔ بعض لوگوں کو نیند نہیں بھی نہ آتی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ویسے ہی مسئلہ ہے کہ پڑھ کے سو جائیں، فالتو فضول باتیں نہ کریں۔ اگر باتیں فضول اور بیکار کی کرنی ہیں، گپ شپ لگانی ہے، یا کوئی اور سوشل میڈیا کے ساتھ آپ نے وقت گزارنا ہے، تو پھر آپ ثلث اللیل رات کے تہائی حصے تک عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھیں۔ تو اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم عشاء کی نماز بھی پڑھنے کے بعد اگر نیند نہ آئے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے رہیں حتیٰ کہ نیند آ جائے۔ صبح جب اٹھیں گے، جمعہ کا دن ہوگا، نماز فجر ادا کریں، اور نماز فجر کے بعد پھر 121 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بس یہ تعداد مغرب کے بعد کی ہے اور فجر کے بعد کی ہے 121 مرتبہ۔ مغرب کے بعد 121 مرتبہ پڑھ کر عشاء تک بلا تعداد پڑھے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، اور اگر نیند نہ آئے تو نیند آنے تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا جائے، اس کے درمیان میں کوئی اور کلام نہ کرے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد، جمعہ والے دن فجر کی نماز کے بعد 121 مرتبہ پڑھے۔ پھر مشک و زعفران سے، زعفران نہ مل سکے، کستوری میں نہ مل سکے، کو عطر شامل کر دیں، پیلا رنگ اورنج کلر یا ہلدی، اس کو گول کر اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ لیں، 121 بار کاغذ پر لکھ لیں، سے چھوٹا 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 کر کے لکھیں نا، تاکہ ایک پیج پہ 121 مرتبہ ہو جائے۔ اور جب یہ لکھ چکیں تو پھر اس کو کسی خوشبودار دھونی سے، اگربتی سے، عود سے، عنبر سے اس کو دھونے دیں، اور اس کاغذ کو لپیٹ کر اپنے پاس رکھے۔ بس اتنا سا یہ عمل ہے۔ ہر بندہ عزت کی، تعظیم و تکریم کی نگاہ سے دیکھے گا، کیسا ہی ظالم و جابر قسم کا افسر ہو، وہ خوش اسلوبی سے پیش آئے، اور جدھر بھی اس کا روح ہوگا لوگ مرغوب ہوں گے، لوگ کھڑے ہو کر اسے سلام کریں گے۔ یہ آزمائی ہوئی بات آپ کو بتلا رہا ہوں، اور کہوں تو اپنی جیب سے ابھی اس کو نکال کر دکھاؤں، بہت عرصہ پہلے یہ عمل کیا تھا۔ اور ویسے بھی 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر کہیں باہر نکلا جائے، کسی ظالم جابر کے سامنا ہو، کسی اپنے جائز مقصد کے لیے جا رہے ہیں جہاں پورا ہونے کی امید نہیں ہے۔ آج کل دفاتر میں، آفس میں جتنے بھی گورنمنٹ سرکاری کام ہیں، رشوت دیے بغیر ہاتھ ہوتے نہیں ہیں، تو آپ اس عمل کو کام میں لا سکتے ہیں۔ ایسی ہیبت پیدا ہوگی، ایسا رعب پیدا ہوگا، اگر آپ بارش ہیں، کوئی ٹوپی پٹکی وغیرہ باندھی ہوئی ہے، آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھیں گے، بہت بڑا پیر صاحب سمجھیں گے۔ اگر آپ سوٹڈ بوٹڈ ہیں، کلین شیو ہیں، آپ کو بہت بڑا کوئی آفیسر سمجھیں گے۔ آپ حکیم ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ طبیب ہیں، آپ وکیل ہیں، لوگ آپ کو عزت اور محبت اور چاہت کی نظر سے دیکھیں گے، اعتبار کریں گے، یقین کریں گے۔ کسی کا دل چیر کر کوئی نہیں دیکھ سکتا،
کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، لیکن بظاہر وضع قطع بنی ہو نا تو لوگ چہرہ مورا دیکھ کر اعتبار کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے مخلوق مطیع و فرمان بردار ہوگی، جس شخص کے اوپر بھی نگاہ ڈالیں گے وہ مسخر ہوگا۔ ہے معمولی سال ہے، رپیٹ کیے دیتا ہوں۔ جمعرات کا روزہ رکھیں، افطار کھجور یا زروگن زیتون سے کریں، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 121 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں، اور پھر پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز تک بلا تعداد اس کو پڑھیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں، اگر نیند نہیں آتی تو نیند آنے تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے رہیں، کوئی فالتو بات چیت نہ کریں، کسی اور کام میں مشغول نہ ہوں۔ صبح کی نماز کے بعد 121 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 121 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ جمعہ سے پہلے یا جمعہ کے بعد آپ اس کو مشک خالص زعفران وغیرہ سے لکھ لیں، اگر زعفران وغیرہ نہیں ملتا تو اورنج کلر لے لیں، ہلدی لے لیں، اس کو گول کر اسے لکھ لیں، تھوڑی سی خوشبو، سپرے، پرفیوم جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں ڈال لیں تاکہ خوشبو پیدا ہو، پھر اس کاغذ کو لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ کے لیے کائنات مسخر ہو جائے گی، ہر چھوٹا بڑا، حاکم و محکوم آپ کی عزت کرے گا، تکریم کرے گا۔ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوگی۔ وہ بزرگان دین جنہوں نے ایک ایک حرف توجہ کی ہے، شمس تبریز کے بارے میں آتا ہے نا، اپنے استاد سے صرف الف ہی پڑھا، کتنا عرصہ الف ہی پڑھتے رہے، بے کی طرح توجہ ہی نہیں گئی۔ الف سیدھا دا بے بل بابا، الف بالکل سیدھا ہے، اور بے کے اندر جو بل آتا ہے نا، آگے تے تک بھی نہیں پہنچتے، بے تے، وہ کہتے ہیں بے اور تے بت بنتا ہے، بس الف تک رہو۔ کتنے عرصے کے بعد انہیں خیال آیا الف الف پڑھتا ہوں، کوئی اس کا اثر بھی ہے یا نہیں۔ ایک چھوٹی کنکری اٹھائی، ایک بڑی پتھر کی سیل کے اوپر یوں کھینچا تو پھٹ گیا۔ روایات میں آتا میں کون سا پاس بیٹھا ہوا تھا، یا مستند کتابوں میں حکایات یوں ایسے ہوتا ہے۔ اسی طرح بابا فرید الدین گن شکر کے پاس کوئی گیا، کوئی ایسا عمل بتائیں میں بھی دیگ چڑھا دوں، برینی، زردہ، حلوہ، کھیر پکی پکائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چلا دو۔ دل میں کوئی شک و شبہ نہ لائے، اللہ تبارک و تعالی ہر کام کے کرنے والا ہے۔ وہ مولوی صاحب کی تقریر سن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پار کر دیا، بکریاں چرانے والا پار ہو گیا، مولوی صاحب رہ گئے۔ اعتقاد کا ہونا، یقین کا ہونا، بھروسے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پڑھ رہے ہیں اللہ الرحمن الرحیم، تینوں معتبر نام اللہ کے، اللہ کا ہر نام، ہر اسم اعظم ہے۔ جو تمہیں فٹ آ جائے، راس آ جائے، اسی کو پڑھو۔ قولت اللہ ود الرحمن ایامن تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، تم اللہ پکارو، رحمان پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اسی کے نام اچھے اچھے ہیں، سب اسی کے نام ہیں، سب سے اچھے نام ہیں۔ تو اس لیے اللہ پڑھے، رحمان پڑھے، رحیم پڑھے، غفار و ستار پڑھے کوئی، وہ اس کی تجلی کا پرتاؤ اس کے اندر پڑتا رہے گا، وہی صفات اس بندے کے اندر آتی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ آ جائے، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔